الحمد لله الذي أمر بالعدل والإحسان ونهى عن الظلم والعدوان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلواته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. قلت: يا نبي الله، ما الحساب اليسير؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه، إنه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك. رواه الترمذي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. کئی ہفتوں سے مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی جو شروع ہونے والی ہے، جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جہاں کا سکھ ہمیشہ ہمیش کا سکھ ہے، جہاں کا دکھ ہمیشہ ہمیش کا دکھ ہے، جہاں کی کامیابی ہمیشہ ہمیش کی کامیابی ہے، جہاں کی ناکامی ہمیشہ ہمیش کی ناکامی ہے. اس زندگی سے متعلق چند ہفتوں سے گفتگو ہو رہی ہے جمعہ کی. آج جو آیت کریمہ اور حدیث مبارک آپ کے سامنے پڑھی گئی، ان کا بھی تعلق اسی زندگی سے. مرنے کے بعد جب بحکم الہی لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے، تو وہاں جو مراحل ہوں گے، وہاں کی جو منزلیں ہوں گی، ان میں ایک انتہائی نازک منزل، ایک انتہائی اہم مرحلہ تطایر صحف کا ہوگا. یعنی لوگوں کے اعمال نامے تقسیم کیے جائیں گے. کچھ لوگوں کو ان کا نام عمل ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، کچھ لوگوں کو ان کا نام عمل ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان کا ہاتھ پیٹھ کے پیچھے بندھا ہوا. جن لوگوں کو ان کا نام عمل داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ ان کی کامیابی کے علامت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نام عمل اس کے داہنے ہاتھ میں دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس کا حساب کتاب آسان ہوگا. اس کے بارے میں زیادہ جانچ پڑتال نہیں ہوگی، اس سے پوچھ تاچھ نہیں کی جائے گی. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنا نامہ عمل لے کر اپنے گھر والوں میں جائے گا اور خوشی و مسرت کے ساتھ کہے گا: ہاؤم اقرءوا کتابیہ، یہ ہے میرا نامہ عمل، اس کو پڑھو. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کا نامہ عمل اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا، جو پسے پشت بندھا ہوا ہے، تو ناکام ہوگا، نامراد ہوگا. فسوف يدعو ثبورا،
وہ چیخے گا، پکارے گا، ہائے میں تو مارا گیا، میں تو ناکام ہو گیا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ جہنم ہے۔ تو یہاں جو کہا گیا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب کتاب آسان ہوگا، اس کا کیا ہوگا؟ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے بعض نمازوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا۔ آپ کہہ رہے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب کتاب آسان کیجیے، میرا حساب کتاب آسان کیجیے گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا من حساب یسیر یا رسول اللہ، آسان حساب کا کیا مطلب ہے جس کی آپ دعا کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، میرا حساب کتاب آسان کر دیجیے گا، تو آسان حساب کتاب کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ پیشی ہو اس سے کہہ دیا جائے چل، حساب کتاب کے لیے پیش کیا گیا اور اس کے نام عمل میں جانچ پڑتال نہیں کی گئی، کہا کہ چل، یہ ہے آسان حساب کہ نام عمل یعنی پیشی ہو آدمی کی اس کے اعمال کے ساتھ اور اس سے کہہ دیا جائے چلو جاؤ، یہ ہے آسان۔ فَإِنَّهُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَئِذٍ يَا عَائِشَةَ هَلَكَ، اس لیے کہ اس دن جس سے یہ پوچھ لیا گیا یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، وہاں کیوں گئے، یہ کیوں دیکھا، یہ کیوں کھایا، یہ کام ایسے کیوں کیا، فرمایا اس کی تباہی و بربادی پر شمار، جس سے پوچھ تاچھ کرنے گی، جس سے جانچ پڑتال شروع کر دی، تو یہ آسان حساب ہے کہ اس کی پیشی ہو اس کے نام عمل کے ساتھ اور پھر اس سے کہا جائے چلو۔ اسی سے متعلق ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ترمذی شریف میں ہے، ابن ماجہ شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والا آخری انسان موجود ہو اور پوری دنیا جن موجود ہو، سارے فرشتے سرپستہ وہاں کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ایک امتی کو بلائیں اور اس کا نام عمل وہاں کھول دیا جائے، جہاں تک نظر جا رہی ہوگی اس کا نام عمل کھلا ہوا، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، تم خود اپنا نام عمل دیکھ لو اور اپنے بارے میں فیصلہ کر دو۔ چنانچہ اپنے نام عمل دیکھے تو گناہی نالائقیاں ہی نالائقیاں، سیاہکاریاں ہی سیاہکاریاں، بدعمالیاں ہی بدعمالیاں، نافرمانیاں ہی نافرمانیاں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پر تم کو کوئی اشکال ہے، کوئی اعتراض ہے؟ لکھنے والوں نے تمہارے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کیا، کوئی زیادتی تو نہیں کی، ایسا تو نہیں ہوا کہ کوئی عمل تم نے نہ کیا ہو اور فرشتوں نے زبردستی تمہارے اوپر چھوڑ دیا ہو، لکھ دیا ہو، ایسا تو نہیں ہے۔ اس نے کہا کچھ جو کچھ لکھا ہے میرا کیا ہوا لکھا ہے اور صحیح لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہل لک عذر، تمہارے پاس کوئی عذر ہے؟
یہ جو ساری ناراضگیاں ہیں تمہاری، اس کو تمہارے پاس کوئی عذر معذرت ہے؟ کوئی عذر نہیں۔ یعنی اپنے تمام گناہوں کا وہ اعتراف کر لے گا، اپنے تمام گناہوں کا وہ اعتراف کر لے گا اور کہے گا فرشتوں نے کسی بھی قسم کا کوئی ظلم میرے ساتھ نہیں کیا، نام عمل میں جو کچھ ہے وہ سب میرا کیا ہوا۔ اب اسے یقین ہوگا کہ میں تو مارا گیا، اب میرا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ اور اس معاملے کو جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا کام تو ہو گیا، بربادی اور تباہی اس کا مقدر ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ پھر رحمت خداوندی جوش میں آئے گی، رحمت خداوندی جوش میں آئے گی اور اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے تو مایوس مت، تیری ایک انتہائی قیمتی نیکی میرے پاس ہے، تیری ایک انتہائی قیمتی نیکی میرے پاس ہے، آج اس کا فائدہ تمہیں پہنچائے گا، اس کا فائدہ تمہیں ملے گا۔ چنانچہ ایک پرزہ نکالا جائے گا، اس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جس کو کہتے ہیں کلمہ توحید، جس کے ذریعے سے بندہ اپنا رشتہ اپنے خالق و مالک سے جوڑتا ہے، اپنے مولا اور معبود سے جڑتا ہے۔ چنانچہ وہ پردہ اس کو دیا جائے گا اور کہے گا لو یہ پردہ لو اور میزان عدل پر جاؤ، جہاں اعمال تولے جا رہے ہیں وہاں تلوا۔ بندہ کہے گا اللہ یہ تاحد نگاہ پھیلا ہوا میری بدعمالیوں کا دفتر، اور اس کے مقابلے میں یہ چھوٹا سا پرزہ کیا وزن تھا؟ نتیجہ معلوم ہے، نتیجہ معلوم ہے کیا وزن کرا؟ جب یہ 99 عمل کے 99 دفتر ایک پرڑے میں رکھے جائیں گے تو اسے پرڑے میں یہ چھوٹا سا پرزہ رکھا جائے گا، تو نتیجہ معلوم ہے کیا ضرورت ہے تلوانے کی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تم کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کلمے کے اندر کتنا وزن ہے۔ یہ کلمہ توحید ہے، اس کی نسبت اس ذات پاک سے ہے جو قادر مطلق خالق ارض و سما ہے۔ اس کلمے کا وزن تم کو نہیں معلوم، تم جا کے وزن کرواؤ، ابھی تمہارے سامنے آ جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق وہ جائے گا اور اپنے اعمال کو تلوائے گا۔ ایک پرڑے میں اس کا نام عمل رکھا جائے گا، ایک پرڑے میں یہ قیمتی بول اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ رکھا جائے گا، تو اس کے مقابلے میں وہ 99 دفتر بالکل ہوا میں اڑنے لگے اور وہ کلمہ شہادت والا جو پلڑا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا۔ قیامت میں یہ منظر بھی پیش، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس طرح بھی جوش میں آئے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اس طرح سے رحم و کرم کا عفو و درگزر کا معاملہ فرمائے۔ محدثین نے اس حدیث کے 2 مطلب بیان کیے۔ ایک مطلب تو یہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کی زندگی کفر میں گزر رہی ہے، شرک میں گزر رہی ہے، 60 سال 70 سال 80 سال کفر کرتا رہا، شرک کرتا رہا، اب مشرک اور کافر کے نام عمل میں کیا ہوگا؟ مشرک اور کافر کے نام عمل میں کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی، اور وہ ایمان لے آیا۔ اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور پھر جب تک زندہ رہا اس کے مطابق اس کی زندگی گزرتی رہی۔ اب ظاہر ہے کلمہ ایمان لانے کے بعد ہو سکتا ہے کچھ بھی کرنے کا موقع نہ ملا ہو، مر گیا ہو،
یا کچھ موقع ملا ہو، لیکن اس کے مقابلے میں جو 60 سال 70 سال کی زندگی اور کفر اور شرک اور کفریہ اور شرکیہ اعمال وہ ظاہر بہت زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے الاسلام یہدی بما کان قبلہ، انسان جب سچے دل سے کلمہ توحید پڑھتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، تو پھر اس سے پہلے کی جتنے گناہ ہیں، چاہے وہ شرک ہو، کفر ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب کا سب ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ شخص ہوگا جس کی زندگی کفر اور شرک میں گزری ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی توحید سے مالا مال کیا ہوگا، اور یہ توحید کا قیمتی بول اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی امانت ہے۔ اس کے مقابلے میں زمانے کفر و شرک میں کیے ہوئے سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ہوا ہو جائیں گے۔ اس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ ایک شخص ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، لیکن اس کی زندگی فسق و فجور میں گزر رہی ہے، نالائقیوں میں، سیاہکاریوں میں، بدعمالیوں میں، نافرمانیوں میں، گناہوں میں گزر رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کرم فرمایا اور اس کو جذب فرمایا، اور اس نے سچی توبہ کر لی، اپنے سابقہ گناہوں سے معافی مانگ لی اللہ تعالیٰ سے، رو دھو کر کے اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا، اور پھر سچی توبہ کرنے کے بعد اچھی صاف ستھری پاکیزہ زندگی گزارنے لگا۔ اب یہ جو صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی گزارنے کا جو موقع اس کو ملا، تھوڑا سا ملا، اس نے جو کچھ اچھے کام کیے وہ تھوڑے سے کیے، اب اس کے مقابلے میں وہ فسق و فجور والی زندگی تو ایک لمبی زندگی ہے، وہ برے اعمال بہت زیادہ ہیں، تو پھر وہ بدعمالیاں، نافرمانیاں، نالائقیاں سچی توبہ کرنے کے بعد اس توبہ اور اچھے اعمال کے مقابلے میں کیا ہو جائیں گے؟ ہوا ہو جائیں گے۔ تو ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے؟ ہمیں اخلاص کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھتے رہنا چاہیے، اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور انسان ہونے کے ناطے کبھی چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے تو فوراً سچی توبہ کر لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کرنا چاہیے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب کتاب آسان دیجیے گا، اے اللہ میرا حساب کتاب آسان دیجیے گا۔ جب ہم ان امور کی پابندی کریں گے، اس کا خیال رکھیں گے، تو سچے دل سے اخلاص کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا ورد کریں، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ انسان ہونے کے ناطے کوئی چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، فوراً سچی توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اور اللہم حاسبنی حسابا یسیرا دعا کرتے رہیں، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آنے والی زندگی میں ہمارے مراحل بھی آسان ہو جائیں گے، ہماری مشکلات بھی دور ہوں گی، ہمارے مسائل بھی اللہ تعالیٰ حل کرنا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد